آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں اور بات کرتے ہیں کچھ امریکہ کے میں کیلیفورنیا میں اس وقت جو وائلڈ فائرز ہیں وہ بہت زیادہ شدید ہو چکی ہیں اور تقریباً 83,000 ایکڑ رقبہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوا ہے۔ اب یہ وائلڈ فائرز جو ہیں ان کا معاملہ کیا ہے، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ صدام طفیل ہمارے کورسپونڈنٹ USA سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ جی صدام، بتائیے گا وائلڈ فائرز کے بارے میں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں لگی آگ جسے گفورڈ فائر کا نام دیا گیا ہے۔ یہ آگ جو ہے یہ سینٹا باربرا اور سینٹ لوئس کے درمیان یہ علاقہ ہے جسے لاس پیڈرس فارسٹ کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ آگ لگی ہے اور اب تک 84,000 یعنی 84,000 سے زائد ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا علاقہ اس میں جل کر خاکستر ہو گیا ہے اور تقریباً 800 سے زائد رہائشی اور تجارتی عمارتوں کو خطرہ ہے اور گرمی کی وجہ سے یہ جو آگ ہے اس پر قابو نہیں پایا جا رہا اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 9% تک اس آگ پر قابو پایا گیا ہے۔ 1900 سے زائد اہلکار فائر فائٹرز اور دیگر جو ہے وہ اس میں حصہ لے رہے۔ اس آگ پر قابو پانے کے لیے ہیوی مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس میں ہیلی کاپٹرز اور دیگر بھاری مشینریز شامل ہیں اور اس باعث بہت سے راستے وہاں پر بند ہو چکے ہیں، جس میں اسپیشلی جو ہائی وے 166 ہے وہ بھی بند ہو چکا ہے اور اس آگ کو قابو پانے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ آگ جو ہے اس سال کی جو لگنے والی آگ ہے یا اس سے پہلے بھی جو آگ لگی تھی، یہ سب سے بڑی تصور کی جا رہی ہے اور اس آگ کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش جاری ہے، لیکن کیونکہ یہ گرمیوں کا موسم ہے اس باعث اور تیز ہوائیں ہیں، اس آگ پر اب تک قابو پانا مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ امید یہ رکھی جا رہی ہے کہ بہت جلد اس آگ پر قابو پا لیا جائے گا، لیکن اب تک کی صورتحال جو ہے وہ خاصی تشویشناک ہے۔ جی بہت شکریہ ادا کریں گے۔ صدام طفیل ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے نمائندے، اور بات ہو رہی تھی کیلیفورنیا کی وائلڈ فائرز کی۔ پروگرام میں اب رخ کرتے ہیں برطانیہ کا، جہاں پر ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا اور اس مظاہرے سے 474 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بہت بڑا نمبر ہے یہ گرفتاریوں کے حوالے سے۔ اب یہ جو تنظیم ہے جس نے یہ مظاہرہ کیا تھا، فلسطین ایکشن، جو کہ فلسطین ایکشن گروپ، جس پر کچھ عرصہ پہلے پابندی لگائی گئی تھی برطانیہ کی طرف سے، اس کی حمایت میں یہ مظاہرہ تھا اور مظاہرہ کرنے والے جو لوگ تھے ان میں سے 474 لوگوں کو برطانیہ کی پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ اور اگر ہم گزشتہ 10 سالوں کے نمبر کی بات کریں تو گزشتہ 10 سالوں میں پولیس کی طرف سے گرفتار کیے جانے والے جو لوگ ہیں ان کی اگر تعداد کو دیکھا جائے تو یہ سب سے بڑا نمبر ہے کہ ایک ہی دن میں اتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، سب سے بڑا نمبر ہے یہ۔ اب یہ جو میٹروپولیٹن پولیس ہے اس کی طرف سے جو بیان جاری ہوا ہے گرفتار لوگوں کے حوالے سے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی 466 لوگ ایسے ہیں جن کو گرفتار کیا گیا تھا فلسطین ایکشن گروپ کی حمایت کرنے پر۔ دوسری چیز جو انہوں نے بتائی وہ یہ کہ 5 افراد کو پولیس پر حملہ کرنے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے، 2 کو نقص عامہ میں خلل ڈالنے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے اور 1 شخص کو نسلی تعصب پھیلانے کی پاداش میں گرفتار کیا گیا ہے۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 474 کا فگر بنتا ہے۔ اب یہ مظاہرہ کہاں ہوا تھا؟ ویسٹ منسٹر کا یہ پارلیمنٹ سکوائر ہے اور وہاں پر ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے جی ڈیفینڈ آر جیوری، اس کے زیر اہتمام یہ احتجاجی مظاہرہ ہوا تھا اور لوگوں نے ہاتھوں میں بینرز وغیرہ اٹھائے ہوئے تھے اور اس پر انہوں نے لکھا تھا کہ جی ہم جینوسائیڈ کی مخالفت کرتے ہیں، ہم نسل کشی کی مخالفت کرتے ہیں اور ہم فلسطین ایکشن کی حمایت کرتے ہیں۔ تو یہ فلسطین ایکشن جو ہے اس کے حوالے سے جولائی میں اس تنظیم پر پابندی لگائی گئی تھی اور اس تنظیم کو کالعدم قرار دیا گیا تھا اور اس کی رکنیت یا اس کی حمایت اس کو مجرمانہ جرم قرار دیا گیا تھا اور اس کی سزا جو ہے وہ 14 سال تک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو لوگ، جو 466 لوگ جن کو اس تنظیم کی حمایت میں گرفتار کیا گیا ہے، ان کو کتنی سزا دی جاتی ہے۔ برطانیہ سے ایک اور خبر ہم شامل کرتے ہیں اور یہ خبر ایسی ہے کہ میں چاہوں گا کہ تمام عوام بھی ہماری بڑی غور سے سنیں کہ وہاں کے پولیٹکس کے سٹینڈرڈز کیا ہیں اور جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ حکومت کے ہیں چاہے اپوزیشن کے ہیں، وہ بھی ذرا غور سے سن لیں کہ برطانیہ کے سٹینڈرڈز کیا ہیں۔ ہم باتیں تو بڑی جمہوریت کی کرتے ہیں لیکن وہاں کے سٹینڈرڈز ذرا دیکھیں۔ اب برطانیہ کی ایک وزیر ہیں، خاتون وزیر، انہوں نے ابھی تازہ استعفیٰ دیا ہے۔ اب ان خاتون کا نام ہے جی روشن آرا علی اور یہ برطانیہ کی وزیر ہیں برائے بے گھر افراد، اور انہوں نے بیسیکلی جو استعفیٰ دیا وہ کیوں دیا یہ سمجھنے والی بات ہے۔ ان کا ایک ذاتی مکان تھا جو کہ انہوں نے دیا ہوا تھا کرائے پر اور اس کا کرایہ انہوں نے بڑھایا، 700 پاؤنڈ انہوں نے کرایہ بڑھایا۔
اب جب انہوں نے کرایہ بڑھایا تو عوام کی طرف سے شدید تنقید ہوئی کہ آپ جو ہیں وہ بے گھر افراد کی جو وزارت ہے وہ آپ کے پاس ہیں اور آپ کا کام ہے کہ لوگوں کی جو گھر کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنا، اور آپ نے اپنے گھر کا کرایہ بڑھا دیا۔ اس پر لوگوں نے ان پر تنقید کی اور اس تنقید کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی میرے اوپر جو ذاتی طور پر جو تنقید ہو رہی ہے، میرا یہ ایک ذاتی فعل ہے۔ ظاہر ہے کسی کا اپنا گھر ہوتا ہے، وہ جتنے چاہے کرائے پر اس کو دے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ میرے ذاتی عمل سے پارلیمنٹ کے وقار کو نقصان پہنچ رہا ہے، جو حکومت ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو اسی لیے میں استعفیٰ دیتی ہوں۔ اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جو ہے اس کی طرف سے بھی آفیشیلی بیان آ گیا ہے، اور جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہے کیئر سٹارمر، ان کا بھی بیان سامنے آیا ہے، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ خاتون جو ہیں ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک بڑا اہم فیصلہ کیا ہے یہ، اور انہوں نے جو ہے وہ بڑا سراہا ہے ان خاتون کو، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ وہ اپنی جماعت کی بھی خدمت کرتی رہیں گی، اپنے حلقے کے لوگوں کی بھی خدمت کرتی رہیں گی۔ تو یہ اسٹینڈرڈ ہے جو کہ وہاں پر سیٹ ہوا ہے۔ اور بیسیکلی دیکھیں لوگوں کا اعتراض کیا تھا کہ آپ نے اپنے گھر کا کرایہ حد سے زیادہ بڑھا دیا ہے، اور اصل کام جو ہے آپ کا جو حکومتی کام ہے وہ یہ ہے کہ بے گھر افراد کی آپ معاونت کریں۔ تو یہ دونوں چیزیں کانفلکٹ کر رہی ہیں، اور اس وجہ سے آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے، اور یوں ان خاتون نے استعفیٰ دے دیا۔ اور اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک بڑی خاص شخصیت سے۔ یہ شخصیت ہیں جن کا تعلق ہے سری لنکا سے، اور سری لنکا کی یہ خاتون ایک پاکستانی شخص سے شادی کر کے پاکستان آئی تھی۔ پھر ان خاتون کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد بھی وہ خاتون جو ہیں وہ پاکستان میں مقیم رہیں، لیکن انہوں نے اپنی جو ویزا ریکوائرمنٹس تھی وہ پوری نہیں کی۔ رسینہ شریف ان کا نام ہے، اور تقریباً اب ان کے اوپر جو ایکسیسو اسٹے پاکستان میں جو انہوں نے کیا ہے اس کی مد میں 18 لاکھ روپے جرمانہ ہے اس وقت۔ اچھا، یہ خاتون یہ کہتی ہیں کہ جی میں جرمانہ نہیں ادا کر سکتی، میرے مالی حالات ایسے نہیں ہیں، میں بہت بیمار بھی ہوں، اور اب اس پورے معاملے کی وجہ سے وہ سری لنکا جا بھی نہیں سکتی ہیں۔ اب یہ پورا معاملہ کیا ہے، اس حوالے سے ہم نے اپنی جو نمائندہ ہیں زمزم ان کو بھیجا، زمزم سعید ہماری کورسپونڈنٹ کراچی کی، وہ گئیں اور انہوں نے رسینہ شریف سے ملاقات کی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ملاقات میں کیا بات ہوئی۔ اس وقت میں سرجانی ٹاؤن کے ایک گھر میں موجود ہوں، جہاں پر میرے ساتھ ایک رسینہ نامی خاتون موجود ہیں، اور اگر رسینہ کی بات کریں تو آج کل ایسی محبت شاید کوئی نہیں کرتا ہو جس طرح سے رسینہ نے کی تھی۔ رسینہ جو ہے وہ 2007 میں پاکستان آئی تھی، اور آج 2025 جو ہے وہ چل رہا ہے، اور 4 مہینے کا انہوں نے ویزا لیا تھا۔ محبت کے پیچھے جو ہے یہ پاکستان آئی تھی اپنے شوہر کے پاس، اور 2007 سے آج تک کی اگر ہم بات کریں، چونکہ 4 مہینے بعد ان کا ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا، اب ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ $8 ان پہ جرمانہ لگتا رہا، اور اب اگر ہم بولیں اوور آل جو ہے 18 لاکھ روپیہ جرمانہ اس وقت رسینہ کے سر پر ہے۔ اب رسینہ جو ہے یہ جو اتنی بڑی رقم ہے وہ ادا نہیں کر پا رہی، اسی لیے انہوں نے مدد مانگی ہے حکام سے۔ پاکستانی جتنے بھی کونسل خانے ہیں پاکستان میں، سری لنکن کونسل خانہ، ان سے بھی انہوں نے مدد مانگی ہے، اور آج 365 نیوز کی جو ہے ٹیم پہنچی ہے رسینہ صاحبہ کے پاس۔ ان کے پہلے شوہر سے 3 بچے تھے، جس میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل ہے۔ ان کی جو ہے وہ پڑھائی کے لیے اور ان کی فیوچر کے لیے رسینہ جو ہے وہ چلی گئی تھی کویت چلی گئی تھی، اور کویت میں یہ ایک ٹیلی فون آپریٹر کا کام کرتی تھی۔ رسینہ نے شادی کر لی جاوید سے، جاوید نے کچھ عرصہ ان کے ساتھ بسر کیا۔ اس کے بعد جو ہے جاوید کے طبیعت خراب ہونے لگی۔ جب جاوید نے اپنے ٹیسٹ کروائے تو اس سے یہ تشخیص ہوئی کہ انہیں کالا یرکان ہے۔ کالا یرکان کا علاج کرنے کے لیے جب جاوید دوبارہ پاکستان آئے، اور رسینہ جو ہے وہ دوبارہ سے کولمبو گئی، لیکن رسینہ سے جو ہے وہ رہا نہیں گیا کیونکہ جاوید کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ پھر رسینہ اپنے شوہر کا ساتھ دینے کے لیے جو ہے وہ پاکستان آئی، لیکن پاکستان میں جو ہے وہ جاوید زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکے۔ کب ان کا انتقال ہوا تھا آپ ان کے ساتھ تھی؟ ان کا ماں کا گھر پہ لے گیا نا، مطلب کہ ان کا ماں گھر پہ بیٹھے تھی، میں تو ان کا ماں میرے ساتھ صحیح نہیں آتا، لڑائی کی۔ ابھی میں کیا کروں، میں جا رہے میں اپنا گھر کے ادھر کا آ رہی پاکستان کا۔ ابھی میں کراچی آ گیا ہوں۔ اس کے کہ صبح کو روز ٹیلی فون کرے گا، صبح میرے کی رسینہ تم کیسے ہے، ٹھیک ہو، یہ مطلب بہت باتیں کرے۔ ایک دفعہ اس کے پیٹ درد آ گیا، وہ پیٹ درد کو
اس بولا رسینہ آج موبائل बात करो नहीं आ मेरे के बहुत पेट दर्द है मैं थोڑے میں ٹھیک ہونے کی بات کر رہا اس کے کہ نہیں ہویا اب میرے کی شک ہو گیا جلدی میں اٹھے گا اتنی بارش میں ٹرین میں گیا صحیح